السلام علیکم دوستو، میں میلبرن کے ایم سی جی اسٹیڈیم کے باہر موجود ہوں۔ ایک اور ہار ہمیں ملی، ایک اور شکست ملی، اور ہمارے ہیڈ کوچ اور ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ صاحب نے مدعا سارا ڈال دیا ہے امپائرنگ کے اوپر، ٹیکنالوجی کے اوپر۔ ٹھیک ہے، محمد رضوان کا فیصلہ پاکستان کو مہنگا ضرور پڑا، اور پاکستان ٹیم نے اوور آل کرکٹ کیسی کھیلی ہے یہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کیا ہم نے وہی بس چوکوں چھکوں والی انٹینٹ شو کرنے کی کوشش میں جو پاکستانی ٹیم کے پاس ایک جیت کی اپرچونٹی تھی۔ آپ یقین کریں کہ پاکستان نے جب اپنی بیٹنگ سٹارٹ کی، گو کہ شان اور بابر بھی اس وقت وکٹ پہ موجود تھے، تو ہم سارے پریس باکس میں بیٹھے ہوئے تھے، تب بھی مجھے کم از کم ڈر لگ رہا تھا کہ یہ ٹیم یہاں سے یہ اپنا بیڑا پار کرنے والی نہیں ہے۔ کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس مائنڈ سیٹ نہیں کھیلتے جس مائنڈ کے ساتھ آسٹریلوی کھیلتے ہیں۔ میرے ساتھ سپورٹس جرنلسٹ سردار اورنگزیب صاحب موجود ہیں، اور پاکستانی ٹیم کے بڑے ڈائی ہارڈ فین اسپیشلی انگلینڈ سے یہاں فلائی کر کے آسٹریلیا آئے ہیں، ندیم لہری بھائی، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سردار جی، سب سے پہلے مجھے ایک بات بتائیں، امپائرنگ ذمہ دار ہے؟ دیکھیں، ایک حد تک آپ تھوڑا بہت مارجن دے سکتے ہیں شاید کہ وہ جو رضوان کا ایک ڈسمسل تھا اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک رضوان کے ڈسمسل کو لے کے تو آپ جو ساری مدعا ہے اس کو ڈائیورٹ کر کے تو آپ امپائرنگ پہ پھینک دیں، جس طرح محمد حفیظ کی پریس کانفرنس تھی۔ تو یہ جو بھی ہماری بڑی ہار ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم ایک ایسی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ ضرور دیتے ہیں۔ آپ کو مکی آرتر کا وہ اسٹیٹمنٹ یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دل پاکستان نہیں بجا۔ پھر بعد میں ایک ہمارے اوپنر نے کہہ دیا تھا کہ تھوڑا سا پروٹین کا مسئلہ ہے۔ آج یہاں پہ امپائرنگ کی بات ہوگی، امپائرنگ پہ آپ کر سکتے ہیں۔ رضوان کا ڈسمسل جو ہے کنٹروورشل ضرور تھا کیونکہ کلیئر ایویڈنس آپ کے پاس موجود نہیں تھا اور امپائر نے ناٹ آؤٹ دیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے آپ نے 52 رن ایکسٹرا دیے آپ اس پہ بات کریں کہ وہ ایکسٹرا کیوں دیے۔ آپ عبداللہ شفیق پہ بات کریں کہ اس نے سیریز میں 3 سٹرپ پہ کیچ ڈراپ کیے، پھر جس طرح کا وہ شاٹ کھیل کے آؤٹ ہوا۔ آپ سعود شکیل کی شاٹ پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شاٹ کھیل کے وہ آؤٹ ہوئے میں ان کو آن کرتا ہوں، میں خود پہ خوش ہوں، اس لیے کہ ایک انٹینٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ بھائی اگر 2 پلیئر انٹینٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، 25-30 رن کی باریاں لے لیں، تو پھر وہ انٹینٹ عبداللہ شفیق اور امام الحق میں کیوں نہیں نظر آتا؟ پھر آپ اس پہ بات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ جب اس پہ بات ہوا یار کہ اگر انٹینٹ پہ بھی آپ نے پلیئر کو کھلانا ہے تو پھر 100-200 بال کھیل کے تو 10 رن 20 رن کر کے آؤٹ ہو رہے ہیں امام، تو اس پر جواب دینے سے انہوں نے گریز کر دیا۔ تو یہ جو مکس پریس کانفرنس تھی نا حفیظ کی، مجھے تھوڑا سا کنفیوز نظر آئے۔ وہ صحیح طرح سے وہ جواب نہیں دے پا رہے تھے کہ کرنا کیا ہے۔ اب اس ہار کو آپ فخر سمجھیں تو پھر آپ کہیں کہ مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پہ، مجھے اس ہار پہ فخر ہے، تو پھر اس پہ ماتمی کیا جا سکتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ہار ہے یہ شرمناک ہے۔ میں شرمناک کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ آپ کے کتنے رنز رہ گئے تھے؟ آپ کے کتنے رنز رہ گئے تھے؟ تھوڑے سے رہ گئے تھے نا۔ پھر رضوان جس طرح سے آؤٹ ہوئے، رضوان کے آؤٹ ہونے کے بعد گیم ختم تو نہیں ہوئی تھی نا۔ عامر جمال نے پچھلی اننگ میں 40 رن کیے، وہ بھی اچھا کھیل لیتے ہیں۔ پھر آغا سلمان۔ سردار جی، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ رضوان کے آؤٹ ہونے پہ حفیظ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکنالوجی اور امپائرنگ اور آئی سی سی کے رولز کا قصور ہے۔ رضوان جس طریقے سے کمنس کی اس بال کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، وہ بھی سر یہاں پہ ہے، گیند باؤنسر بھی نہیں ہے۔ آپ نے ریپلے دیکھو تو سر جھکایا ہوا ہے اور گیند آپ کے بازو کے درمیان سے جا رہی ہے، بال آپ کی جھولی میں، اور آپ یہ جج ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ آسٹریلینز جو ہیں وہ جس طریقے سے کھیلتے ہیں۔ دوسرا، سلمان علی آغا صاحب جو ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک وکٹ آلریڈی عامر جمال کی گر چکی ہے، کہ جب بھی میں وہ ٹیل انڈر کو سٹرائک دیتا ہوں تو وہ کمنز آ کے وکٹ لے لیتا ہے۔ لیکن سلمان علی آغا نے پھر وہی غلطی کی، شاہین کی طرف، شاہین کی باری بھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ان کے لیے انہوں نے فیلڈ سیٹ کی تھی، مچل سٹارک آئے اور جس فیلڈ کے اوپر ان کو انہوں نے سیٹ کیا ہوا تھا کہ ہم نے اس کو کیپر کے پیچھے اور سلپ کے پیچھے انہوں نے ٹاپ شاٹ کے اوپر لگائے ہوئے تھے، وہیں پہ ہم نے وکٹ دے دیا۔ وہی 3 فیلڈر دائرے کے اندر تھے، ساری فیلڈ اسی لیے باہر کی ہوئی تھی کہ یہ بڑا شاٹ کھیلیں، اور آپ دیکھتے ہوئے کہ فیلڈ ساری باہر ہے۔ مجھے آپ آنیسٹلی سے بتائیں، اگر آغا سلمان یہاں پہ 10 دفعہ ٹرائی کریں چھکا مارنے کی تو 10 میں سے شاید 1 دفعہ ہی کامیاب ہوں گے۔ جب آپ کو سارا پتا ہے کہ 6 فیلڈر جو ہیں وہ دائرے کے باہر ہیں، تو پھر اس طرح کی شاٹ کھیلنے کی ضرورت آپ کو کیا پڑ گئی ہے؟ ابھی کل کا پورا دن پڑا ہوا ہے۔ حفیظ بھائی کو شاید خوش کرنا تھا۔ نہیں، حفیظ بھائی کو اگر خوش کرنا ہے تو پھر حفیظ بھائی اور ٹیم جو 14-15 لوگ ہیں وہ خوش ہوتے رہیں گے۔ آپ تو اس سے خوش نہیں ہے، یہ بھائی انگلینڈ سے ہیں، یہ تو اس سے خوش نہیں ہے، میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ اگر وہی 15-20 لوگوں کا گروپ جو ہے اس بات سے خوش ہوتا ہے تو پھر ان کی مرضی ہے، لیکن جس طرح کی پاکستان نے آج کرکٹ کے لیے، جس طرح پاکستان آج ہارا ہے، پاکستان ہسٹری کریٹ کر سکتا تھا۔ پھر آپ فخر سے یہ کہہ سکتے تھے ہاں مجھے اپنے بوائز پہ فخر ہے۔ ہار ہوتی ہے، وہ 80 رن کی ہو، وہ 20 رن کی ہو، 1 اننگز کی ہو، ہار پہ ماتم ہی کرتے ہیں، ہار پہ فخر نہیں کرتے۔ میں نے جو حفیظ کو سوال کیا تھا اس میں آتا ہوں اور ان کا جواب بھی بتاتے ہیں فینس کو۔ لہری بھائی، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا دل کتنا ٹوٹا ہے، یا آپ بھی حفیظ کی طرح سیٹسفائیڈ ہیں، مطمئن ہے کہ بس ہم نے ایفرٹ تو کی، ہم نے ٹرائی تو کی، ہم تھوڑا پازیٹیو تو تھے، ہم تھوڑا آگے تو نکلے؟ جی بالکل، جو ہے نا، یہ میں بات کروں گا کہ پہلے ٹیسٹ سے جو ہے نا کافی امپروومنٹ آئی پرفارمنس میں، پر رسپانسبلٹی نہیں لی گئی۔
سینئر بیٹسمین تھے. چلو اب پہلے تو بابر کی بات ہو رہی تھی کہ بابر نے اس کا اور نہیں کیا وہ نہیں کیا, تو وہ جو ہے نا اس لیے جو ہے نا وہ کسی نے رسپانسبلٹی نہیں, سب نے سٹارٹ لی ہیں, لوز شاٹیں تھی پلیئروں کی, پر بس کیا کہہ سکتے ہیں. آپ کی جیت کی امید پیدا ہو گئی تھی؟ بالکل ہوگی تھی, جو ہے نا جس طرح پارٹنرشپ چل رہی تھی, جو ہی پارٹنرشپ سیٹ ہو رہی تھی, ان کے اسٹرائک بالر آتے تھے. پیٹ کمنز جس نے اچھی کیپٹنسی کی ہے اور خود پہ ذمہ داری لی ہے, اور ہمارے جو ہے نا اتنا بھی شارٹ بال بھی نہیں تھے, ہم بھی شارٹ بال کر رہے تھے, وہ کھیل رہے تھے, پر یہ بال جو ہے نا اتنے باؤنسر نہیں تھے. لہری بھائی ایک سال پہلے میں اور آپ دونوں یہیں ایم سی جی کے باہر تھے جب ہم ورلڈ کپ کا فائنل یہاں ہار کے گئے. ہم یہاں سے انڈیا کا میچ ہار کے گئے. یہ گرین آپ نے بال لگائے ہوئے ہیں, فلیگ بنایا ہوا ہے, گرین شرٹ پہن کے آتے ہیں, کتنا دکھ ہوتا ہے جب ٹیم آپ کو جیت نہیں دیتی؟ بس یہی ہے نا, یہ ہم آتے ہیں کرکٹ کے لیے, وہ پاکستان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, ہارے ہوئے میچ جیت جاتی ہے, جیتے میچ ہار جاتی ہے, پر کیا پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے آتی ہو. انشاءاللہ یہ بوائز جو ہے نا رسپانسبلٹی لیں گے, انشاءاللہ لیں گے. ہماری تو یہ امید ہی ہے ہمیشہ سے یہ رہی ہے. بالکل. اور سڈنی کا ٹیسٹ میچ ہے, اور ہمارے حال میں 25 اور 26 ٹیسٹ ہو گئے ہیں, ہم یہاں نہیں جیتے, اور یہ آخری ہے. تو یہ جو ہے نا فیئرلیس کرکٹ کہہ رہے تھے آپ, ذکر کر رہے تھے پہلے کہ کھیل رہے ہیں, تو اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی لیں. اور اورنگزیب بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا اسمال مارجنز ہوتی ہیں کرکٹ میں, جو ہے نا دیکھی جائے 24-22 تھے میرے حال میں, 11 وائڈی تھی, یہ تو 3 اوور 38 پتہ 55 ہم نے 52 ہم نے دیا. تھینک یو لہری بھائی. اچھا میں نے جی حفیظ کو سوال کیا پریس کانفرنس میں کہ حفیظ بھائی ہم ایشیا کپ بری طرح سے ہارے, ہم ورلڈ کپ بری طرح سے ہارے, ہم پرتھ ٹیسٹ بری طرح سے ہارے, ہم میلبرن ٹیسٹ بری طرح سے ہارے, تو وہ جو فینز ہیں ان کا جیت ان کو چاہیے ہوتی ہے, ٹیم کا کنیکشن ٹوٹتا جا رہا ہے فینز کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم فینز کے لیے کھیلتے ہیں, بٹ میں پراؤڈ کرتا ہوں کہ جو ہم نے کھیلے ہیں. بھائی جان آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایز اے کرکٹ فین آپ بھی آپ کی ڈسپوائنٹمنٹ بڑھتی جا رہی ہے, یا آپ کو وہ پازیٹیو انٹینٹ شو ہو رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے کبھی تو جیت ہی جائیں گے؟ دیکھیں ایک طرف سے اگر پازیٹیو انٹینٹ کی بات کریں تو تھوڑی سی پازیٹیو چیزیں ضرور رہی ہیں. آپ عامر جمال کی پرفارم دیکھ لیں, آپ خورب شہزاد کی پرفارم دیکھ لیں, جو نئے لڑکے آئے ہیں, تو وہ دیکھ کے تو لگتا ہے کہ جو پاکستانی ڈومیسٹک میں پرفارم کر کے آئے انہوں نے یہاں پہ کیا. ایون اگر میں آغا سلمان کی بات کروں, یہ بھی ڈومیسٹک سرکل سے آئے ہیں. میں سعود شکیل کی بات کروں, انہوں نے بھی پرفارم کیا ہے. لیکن جو ہمارے سینئر ہے, جس طرح سے ہم فیلڈنگ پلیس, اب دیکھ لیں عبداللہ شفیق 3 کیچ ڈراپ کر چکا ہے, تو اس کو آپ واپس وہاں پہ کھلا, آپ بابر اعظم آپ کے پاس آپشن ہے. تو یہ کہہ دینا کہ میں اس ہار سے مطمئن ہوں, تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی, آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی, فین کے ساتھ زیادتی ہوگی, کیونکہ آپ یہ میچ جیت سکتے تھے. آپ دیکھیں نا جب رضوان کھیل رہا تھا تو اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان آسانی کے ساتھ یہ میچ جیت جائے گا, اور 90 رن چاہیے تھے اس وقت جب رضوان فینز کا مجھے بتائیں. نہیں, فین کا ریئیکشن تو آج تو یہ آپ کے پیچھے سب سے بڑے فینس کھڑے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں. فینس تو ظاہر صرف جیت جاتے ہیں نا, یہ دلاسے ہم دیتے ہوئے ہمیں 20-25 سال ہو گئے ہیں نا. آپ نے خود ورلڈ کپ کی بات کر لی, آپ نے 2017 کی چیمپئن ٹرافی کی بات, آپ کون سا بڑا ایونٹ جو ہے وہ جیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ اگر اس طرح کا آپ نے فینس کے خوش کرنا ہے صرف باتوں سے, تو میرے خیال میں یہ باتیں تو پاکستانی قوم جو ہے وہ سمجھ چکی ہے. یہ ہمارے بھائی بہت جلدی میں کیا کروں, آپ بتا دیں. سڈنی ٹیسٹ کے لیے کیا آپ کی توقعات ہیں؟ یار مجھے لگتا ہے کہ امام الحق کو ڈراپ کرنا چاہیے, بہت ہو گیا. امام الحق نے جتنی کرکٹ کھیلی تھی وہ سام ایوب کو چانس دیں, سام ایوب کو بالکل چانس دینا چاہیے. ہمیں رانا فہیم کی طرح سعود شکیل کو بھی ریسٹ دینے کی بات کی جا رہی ہے. آپ کے پاس آپشن کیا دوسرا؟ اگر سعود شکیل کو سرفراز ایز اے بلے باز, یار ایز اے بلے باز سرفراز کھیل چکے ہیں نا. سرفراز نے کتنے ٹیسٹ کھیل لیے, کوئی ایک آدھی کو تو دیکھ لیں نا. فاسٹ بولر اسپنر کہتے تھے بڑا اچھا کھیلتے ہیں, ان کی بجے سعود شکیل نے ٹھیکہ تھوڑا لیا ہوا ہے, 750 اس نے کر کے دی نا. ملتان ٹیسٹ میں کھڑے ہو کے دے نا. ملتان ٹیسٹ کا ریزلٹ کیا تھا؟ ٹیسٹ میں اور ون ڈے میں کہاں پہ آپ لڑنے پہ کیوں آ گئے ہیں؟ آپ جھگڑے پہ کیوں آ گئے ہیں یار؟ سب کو پتا دوستی یار یہ کون کرتا ہے؟ لائیو جا رہے ہیں. دیکھیں نا, ہمیں تو کرکٹ چاہیے نا, ہمیں گراؤنڈ کے اندر پرفارمنس چاہیے نا. دیکھیں ہم نے اس پہ تو نہیں جانا نا کہ نہیں سر ایسے تو نہیں ہوتا نا. یہ دیکھیں ہمیں گراؤنڈ کے اندر کی پرفارمنس چاہیے نا, ہونا چاہیے, لیکن لڑائی نہیں ہونی چاہیے. پاکستانی ٹیم کے فینز ٹیم کے اندر تبدیلیاں چاہتے ہیں, اور میرے پاس خبر یہ ہے کہ سعود کو ریسٹ دیا جا رہا ہے. مجھے نہیں لگتا سعود شکیل کو ریسٹ خبر ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ سرفراز کو شاید واپس چانس دیا جائے. کوئی سرفراز پہلے 2 میچ کھیل کے گئے ہیں, آپ نے دیکھا کہ ایز اے بیٹر انہوں نے کیا. سعود شکیل پھر بھی آج بھی تھوڑا بہتر تو کھیلا نا. تھوڑا جو نمبر 4 پہ سرفراز کہتے ہیں کہ رضوان سے پہلے ان کو کھلا دیں, تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کھیلیں گے.
तो आपको लगता है कि एक ही तब्दीली हो सकती है और स्पिनर हमें रेगुलर चाहिए करना चाहिए। हाँ, स्पिनर डिपेंड करेगा विकेट इस विकेट पे तो हमारे 4-4 विकेटें फास्ट बॉलर ने ली, हमजा नहीं है। इस पे तो अच्छा पैट कमिंस ने भी मैं यही कहूंगा कि विकेट देख के तो उनको डिसीजन करना चाहिए कि विकेट देख के तो फिर अगर तो विकेट लश ग्रीन है इसी तरह तो फिर 4 फास्ट बॉलर के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग में पाकिस्तान ने बेहतर किया। अगर कैच ड्रॉप ना होता तो मुमकिन है आज सिनेरियो डिफरेंट होता। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जो है वो स्पिनर विकेट देख के फैसला करना चाहिए, लेकिन इमाम की जगह डेफिनेटली इनको जो ओपनर जो है दूसरा खिलाने चाहिए हमें। अच्छा, मुझे तो अफसोस और डिसअपॉइंटमेंट है ही है। आप बताएं, एक और सीरीज हम हार गए, 2 मैचेस दोनों ही हार गए। ये तो लग रहा था, अंडरस्टूड बात थी कि हम हारेंगे, लेकिन इतना नजदीक आके ऐसे हम हारेंगे ये अफसोस थोड़ा सा जरूर हुआ, क्योंकि ये टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान जीत सकता था। पर्थ में आपने देखा होगा कि हम बहुत जल्दी और बहुत दूर से हारे, तो इस टेस्ट मैच को हम जीत सकते थे। तो इसलिए जरा दुख हुआ है कि दूसरा बहुत जल्दी कर दी। एक आधा घंटा जो एक्सटेंड हुआ उसमें आपने 4 विकेटें दे दी। अगर कल तक इसको लेके जाते तो हो सकता है कल फ्रेश प्लेयर आते तो डिफरेंट सिनेरियो होता। लेकिन शायद पाकिस्तानी आखिरी जो 2-3 विकेटें थे उन्होंने भी कहा कि चलो यार आज ही फारग होते हैं, सुबह कल घूमते फिरते हैं, न्यू ईयर आ रहा है। बहुत शुक्रिया औरंगजेब की, आपने गुफ्तगू सुनी है। पाकिस्तान टीम दोनों टेस्ट मैचेस हार गई और पाकिस्तान सीरीज भी हार गया।